الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز ساتھیو، آج 4 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ ڈیرہ غازی خان توسہ شریف کے مشہور و معروف ایریا میں حضرت مولانا اعجاز الحق قاسمی دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر ان کے مدرسہ اعجاز القرآن میں ختم القرآن اور اصلاحی اجتماعی تبلیغی روحانی اجتماع میں رب کریم شرکت کا موقع دے رہا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا کے ماموں جان محترم شاعر اسلام غلام فرید طیب صاحب بہت بہتر کلام پیش کر رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس طرح بچوں کی طرح بیٹھ کر ان کے کلام اپنے بچپن میں سنے ہیں، اور آج تک میری گاڑی میں کلام گونجتا ہے تو بھائی طیب کا گونجتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں باقاعدہ سنتا ہوں۔ نظریاتی لوگوں کو سننے کی کوشش کیا کریں، جو مسلک مذہب ایمان عقائد بتائے۔ لوگ ایسے راگنی والوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ بابا یوں نہیں ہے، گلوکاری نہیں ہوتی، نعت خوانی ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو میں عقائد سمجھے ہوں گے، مسائل فضائل دلائل سمجھے، اور ان کا ماشاءاللہ علماء سے رابطہ ہے۔ ابھی مجھ سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایسا اجتماع کیسا ہوا معراج کی رات میں، تو پوری اس ترتیب پر۔ تو جو اتھینٹک بندوں سے رابطے میں ہو تو ان کا کلام بھی اتھینٹک ہوا کرتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے۔ باقی اسٹیج پر جملہ علماء کرام آپ حضرات تشریف فرما ہے، اور توسہ شریف سے تو میرا ایک قرب کا تعلق ہے کہ میری پہلی بیعت شیخ العرب والعجم، مناظر اہل سنت والجماعت، مناظر اسلام، سرمایہ اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ سے ہے، اور میں ان کے شہر میں موجود ہوں۔ تو اپنے شیخ مکرم کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل یہ معراج پر گفتگو کر رہے تھے، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں معراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں۔ میں نے معراج کا واقعہ آپ کو نہیں سنانا، وہ آپ سن چکے ہیں، یاد ہے، کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس واقعات میں جو چیدہ کچھ موتی، کچھ ثبوت، کچھ عقائد مسائل فضائل دلائل نکلتے ہیں نا، وہ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ معراج کب ہوا؟ جب اعلان نبوت کو 10 سال پورے ہوئے تو معراج ہوا۔ دوسرا سوال ہے معراج کیوں ہوا؟ تو اس کا آسان جواب ہے کہ رسالت مآب کو رب نے رتبہ دینا تھا۔ تیسرا سوال ہے وجہ کیا بنی؟ تو بھائی وجہ بنیادی 3 بنی ہے۔ 3 غم اللہ کے رسول پہ در پہ آئے ہیں، رب کریم نے ان کا ازالہ فرمایا اور رسالت مآب کو آسمانی سفر کرائے۔ بھائی وہ 3 غم کون سے ہیں؟ پہلا غم اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہے۔ پیغمبر کریم کی عمر 25 سال اور اب عمر 50 سال، وہ بیوی اس وقت آئی اور آج دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے غم کا سال۔ ابھی یہی غم سے نکلے نہیں تھے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے شفیق و رحیم چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہے، جو رسول اللہ پر سائبانی کی حیثیت پر حضور پاک علیہ السلام کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ تیسرا غم رسالت مآب پر واقعہ طائف کا آیا۔ جب طائف اللہ کے رسول گئے اور 3 سرداروں سے پے در پے ملاقات کی،
تینوں نے نعوذ باللہ تعالی حضور پاک کی دعوت کا انکار کیا اور اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا جو پتھر مارتے سر سے خون نکلتا تو پاؤں کی جوتیاں بھر جاتی۔ یہ تین غم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عام الحزن سے نکال کر فریش کرنے کے لیے رب کریم نے معراج کے سفر کا تحفہ دیا۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، حضور پاک علیہ السلام کا یہ سفر کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس رات دو سفر ہیں، ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں اسرا یسری اسراء، رات کو زمین پر چلنا۔ تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ سفر اسراء ہے، بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک یہ سفر معراج ہے، عروج سے ہے۔ جو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہے اس پر 5 اسٹاپ ہیں، 5 وقفے ہیں اللہ کے رسول کے۔ نمبر 1، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ رکے۔ نمبر 2، حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ پرانا نام یثرب رکے ہیں۔ نمبر 3، رسالت مآب طور سینا پہ رکے ہیں۔ نمبر 4، بیت اللحم میں رکے ہیں۔ نمبر 5، بیت المقدس میں رکے ہیں۔ یہ 5 اسٹاپ ہیں اور 5 کی اپنی اپنی وجہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پہلے بیت اللہ میں رکے ہیں، گھر سے نکل کے بیت اللہ آئے ہیں۔ بیت اللہ میں 2 جگہ ہیں، ایک بیت اللہ کی جگہ وہ ہے جس پر چھت ہے، ایک بیت اللہ کی جگہ وہ ہے جو بغیر چھت کے ہے۔ جو چھت والی ہے ہم اسے تو کعبہ سمجھتے ہیں، جس پر چھت نہیں ہے اہل علم جانتے ہیں عوام اسے کعبہ نہیں سمجھتی۔ وہ کون سی جگہ؟ وہ حتیم ہے۔ بھئی حتیم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ پورا بہت بڑا تھا، مکہ کے کفار اس کی تعمیر نو کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو پیسے حلال ان کے پاس جو تھے وہ تعمیر پہ لگائے، حرام نہیں لگائے۔ حلال کم تھے اس وجہ سے چھت تھوڑی جگہ پہ پڑی، باقی پہ دیوار لگا دی جسے ہم حتیم کہتے ہیں، ورنہ کعبہ یہ بھی ہے اور کعبہ وہ بھی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں جو سفر شروع کیا ہے وہ حتیم سے کیا ہے جس پر چھت نہیں ہے۔ حضور پاک نے چھت کے اندر سے سفر شروع کیوں نہیں کیا؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1، وہاں 360 بت لگے ہوئے تھے، ایک تو یہ وجہ ہے حضور اندر تشریف نہیں لے گئے، کفار کی طرف سے بت سازی تھی۔ دوسری وجہ، حضور پاک نے آپ اور مجھ پر، امت کے غریبوں پر کرم نوازی کی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آج کوئی غریب حج اور عمرے پہ جائے اور وہ کہے میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میرے محبوب نے سفر معراج شروع کیا تھا، اگر چھت کے اندر کی جگہ ہوتی وہاں تو بادشاہ جاتے ہیں، آپ اور ہم کہاں جا سکتے؟ حضور اس جگہ سے گئے ہیں جہاں ہر امتی پہنچ سکتا ہے۔ آپ یہاں رکے کیوں ہیں؟ یہاں شک صدر ہوا ہے۔ حضور پاک کا شک صدر 4 مرتبہ ہے، 2.5 سال، 10 سال، اعلان نبوت، واقعہ معراج، ان 4 مواقع پر ہے۔ جو حضور پاک علیہ السلام کا شک صدر یہاں ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور عالم ناسوت سے نکل کے عالم لاہوت میں جا رہے تھے، تو اوپر آسمانوں پہ ایسے ایسے مقامات آنے ہیں جہاں جنت دیکھنی ہے، جہنم کا عذاب دیکھنا ہے، شریف الاقلام دیکھنا ہے، سدرۃ المنتہا دیکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھنا ہے، آسمان کراس کر کے رف رف پہ جانا ہے، رف رف سے عرش معلیٰ پہ جانا ہے۔ تو اوپر کے نظام کے ساتھ یہ جسم منٹین ہو سکے، اللہ نے شک صدر کرا کے دل میں طاقتیں بھروا دیں۔ حضور پاک یہاں سے چلے ہیں، کہاں رکے؟ حضور کو اتارا، براق سواری پر لے گئے تھے جبرائیل کا، یا رسول اللہ یہاں اتری اور 2 نفل پڑھیے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب کہتے ہیں۔ سورت نمبر 22 بلکہ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 21 میں رب کریم فرماتے ہیں یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ تو یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، کہ ادھر رکیے، اللہ کے رسول رکے ہیں، 2 نفل پڑھیں، یہ آپ کا دارالہجرت ہوگا۔ آگے چلیں، طور سینا آیا، طور سینا پہ رکے، طور سینا والتین والزیتون وطور سینین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات یہاں اعتکاف کر کے تورات وصول کر کے امت کے پاس لے گئے تھے جو 300 تختیوں پر مشتمل تھی۔ حضور پاک نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ آگے چلیں، بیت اللہ میں رکے، بیت اللہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔
وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں 3 قسم کی بڑی چیزوں کی کرامات کا ظہور تھا۔ نمبر 1، بغیر والد کے رب کریم نے حضرت مریم کو بچہ دیا۔ نمبر 2، ان کو پانی چاہیے تھا تو قد جعل ربک تحتک سریہ، سورت نمبر 19 سورت مریم کے رکوع نمبر 2 میں رب نے اعلان فرمایا میں نے چشمہ جاری کر دیا۔ پہلے دیکھی تو زمین خشک تھی، پھر دیکھا تو چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ تیسرے نمبر پہ وہاں ایک کھجور کا درخت تھا، اما مریم کو کھانے میں کھجور پسند تھی، ضرورت پڑی، ولادت کے وقت عورت کی ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھا کہ کھجور کا تنا خشک ہے، رب نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اسے کھینچ۔ اللہ کیسے کھینچوں؟ اوپر تو کوئی پھل بھی نہیں ہے، فرمایا کھینچنا تیرا کام، تو ساکت علیک رطبا جنیہ، یہاں سے کھجور تر و تازہ نیچے پھینکنا ہمارا کام۔ یہ 3 کام اس جگہ ہوئے، یہ بیت اللہ میں اللہ کے رسول اترے ہیں، 2 نفل پڑھیں، آگے چلیں۔ 5واں اور آخری سٹاپ سفر اسراء کا بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس میں حضور گئے تو انبیاء جمع ہیں، جبرائیل نے سواری روک دی ہے، اللہ کے رسول وہاں گئے ہیں، انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے۔ سنو توسا کے غیورو، حضرت رسول اللہ امام ہیں، باقی انبیاء مقتدی ہیں۔ مقتدی پہلے آئی ہوئے تھے، امام بعد میں آیا ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے ائمہ مساجد پہ اعتراض نہ کرنا، تم بعد میں کیوں آئے ہو؟ نہیں، اپنے آپ کو درست کرو کہ مقتدی پہلے آتا ہے، امام بعد میں آتا ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ اس لیے اعتراض نہ ہو کہ جی ہمارا امام لیٹ آتا ہے، بھئی امام کیوں جلدی آئے؟ امام کا کام مسجد کھولنا نہیں ہے، تیرا کام ہے۔ امام کا کام جھاڑو دینا نہیں ہے، مقتدی تیرا کام ہے۔ امام کا کام مسجد کی لائٹس جلا کے پنکھے جلا کے نہیں، امام امامت کے لیے آتا ہے اور وہ اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے، نہ اس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مقتدی پہلے آئیں اور امام بعد میں اگرچہ آ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک رکے، پھر اوپر تشریف لے گئے جو معراج ہے۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی سراکش کیا آدھن سیڑھی کو؟ پوڑی، ٹھیک ہے۔ تو 3 نام ہے عرب میں سیڑھی کے، معراج، مرقات اور سلم، یہ تینوں سیڑھی کو کہتے ہیں، لفٹ کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہاں سے آگے تشریف لے گئے ہیں، ذرا توجہ رکھنا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 5 سٹاپ میں ایک وقت یہ بھی آیا ہے، حضرت انس فرماتے رسالت مآب نے فرمایا میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا سرخ ٹیلا ہے اور ساتھ قبر ہے۔ میں نے قبر کو دیکھا تو اللہ کے رسول کو قبر کے اندر سے ہر چیز نظر آ گئی۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھنے والے امام الانبیاء ہیں، پڑھنے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ یہاں کوئی تیرا میرا راوی نہیں ہے جس کو تو کہ ضعیف ہے، اس نے کیا کیا؟ بھئی ایک نبی نے پڑھا، ایک نبی نے دیکھا، اسی دیکھنے والے نے بتایا۔ اور صحیح مسلم کی صحیح کتاب ہے، جس کو پڑھے بغیر مولوی کے سر پہ دستار فضیلت نہیں سجتی، اسے پاس کرنا پڑتا ہے صحیح مسلم کو، پھر جا کر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا۔ اب جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں کچھ لوگوں کے دماغ میں نہ آئے وہ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب ایک سوال پوچھوں؟ اجی پوچھیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھنے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان میں بھی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں 1 منٹ اس سوال کو یہاں رکھو، ایک سوال اور بھی بنتا ہے، وہ تو تم نے نہیں کیا۔ وہ کہ میں نے کہا حضور پاک کتنے ہیں؟ کہا جی 1۔ تو میں نے کہا حضور 3 جگہ کیسے؟ قبر موسیٰ پہ بھی ہیں، بیت المقدس میں امامت بھی کرا رہے ہیں اور آسمان پہ بھی ہیں۔ مولوی صاحب حضور پاک پہلے قبر موسیٰ پہ تھے، پھر بیت المقدس میں ہیں، پھر آسمان پہ ہیں۔ میں نے کہا ایسے، پہلے موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، پھر رب لے گیا، پھر جنت بیت المقدس میں آئے، پھر اللہ لے گیا آسمان پہ۔ جیسے ایک حضور 3 جگہ ہو سکتے ہیں مختلف وقتوں میں، تو ایک موسیٰ علیہ السلام بھی 3 جگہ ہو سکتے ہیں مختلف اوقات میں، اس لیے کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام معراج کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں، اوپر پہنچے، 7 آسمانوں کے دروازوں کے مین گیٹ کو کھلوانے کا منظر صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے ہم بتایا۔ فرمایا جب پہلے آسمان پر، یہ پہلا آسمان ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں آسمان دنیا،
لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دنیا والا آسمان. جی نہیں، عربی کا لفظ ہے. دنیا دنون سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قرب. آسمان دنیا جو ہمارا قریبی آسمان ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا آسمان. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں جب ہم آسمان کے قریب پہنچے، مین گیٹ مرکزی دروازہ کھلنے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے سوال ہوا کون؟ کہ میں جبرائیل. کہ ومن معک، اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ کہ جی ساتھ بھی ہے. کہ جی کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج والے کہتے ہیں مجمع چپ ہے درود پاک پہ. سارے بلند آواز سے اگر آپ درود کے قائل ہیں، اور اس عقیدے اور نظریہ سے کہ ہم ایک بار درود پڑھیں گے آسمان سے اللہ ہمارے اوپر 10 مرتبہ رحمت برسائے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس نظریے سے کہ ادھر سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ بولیے بولیے. جس کا عقیدہ ہے اور اللہ نے زبان دی ہے وہی بولے. یہاں سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا؟ اور حضور کی قبر پہ پڑھیں گے آقا. جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس کا عقیدہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا رکھیں، ہاتھ بلند رکھیں. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. یہ میں اسی لیے آپ کو ہاتھ کھڑا کرا رہا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ہمارے جلسے میں مہمان کون ہے اور مسلمان کون ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جس کا عقیدہ ہے وہی ہاتھ کھڑا کرے. مانتے ہیں آپ اس عقیدہ حیات النبی کو؟ جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے. تو اندر سے سوال ہوا ابو استائی، تجھے اللہ نے حضور کے پاس بھیجا تھا لینے کے لیے؟ نعم بوستو الی، جی ہاں مجھے بھیجا تھا. پھر دروازہ کھلا اور فرشتوں نے مرحبا کہا. ایک ایک موقع یہ کیوں پوچھا؟ سنیں، آج کل جہاں ہم جاتے ہیں، کوئی سرکاری ادارہ ہو، عسکری پوائنٹ ہو، کوئی فوجی آرمی کی چوکی ہو، تو ہر بندہ وہاں نہیں گھس سکتا. اس کے لیے جو جائے گا تو چوکیدار کوڈ ورڈ پوچھے گا، وہ خفیہ کوڈ پوچھے گا. سامنے والا بتائے گا تو اپنا ہے، ورنہ نہیں. 3 دفعہ کے جواب کے بعد وہ ٹریگر دبائے گا. پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اور ہے. تو بھائی یہ بھی آسمان پر کوڈ تھا گیٹ کھولنے کا. فرشتوں کی نگرانی کو اللہ نے یوں سمجھایا ہے. ہر آسمان سے گزرے ہیں، 7 آسمانوں سے گزرے ہیں، پھر جا کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. یہاں بھی ایک جملہ کہتا جاؤں، 7 آسمانوں میں ہر آسمان میں ہر ایک نبی سے ملاقات ہے. 7 انبیاء سے آسمانوں پر ملاقات ہے. وہ کون سے ہیں 7؟ پہلے آسمان پہ حضرت آدم، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا، یہ ایک ایک نبی کو ایک ایک آسمان پہ رہنے میں ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے نشر الطیب. یہ زندگی کی پہلی کتاب حضرت تھانوی نے نشر الطیب لکھی ہے. اور زندگی میں حضرت تھانوی نے آخری کتاب جو لکھی ہے وہ کتاب ہے بوادر و نوادر. یہ دونوں کتابیں پڑھنے کی، بوادر و نوادر عوام تو نہیں پڑھ سکتی، 3 زبانوں پہ ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، ایک ہی کتاب ہے. اور یہ علماء کی ہے، لیکن نشر الطیب اردو میں اور بہت زبردست سیرت پر مشتمل کتاب ہے. حضرت تھانوی کی اس کتاب کی حکمتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام سے ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت آدم سے ملنے کی بھی وجہ ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی، حضرت یوسف سے بھی، ادریس سے بھی، ہارون سے بھی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم سے بھی. کہ حضرت آدم سے اس لیے ملیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں جنت سے ہجرت کر کے. بتایا گیا ہے محبوبم ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا، آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں گے. حضرت عیسیٰ سے کیوں ملے ہیں؟ کہ جی حضرت عیسیٰ سے بہت سی نسبتیں ہیں حضور پاک کی. ایک نسبت تو یہ ہے کہ اماں مریم علیہ السلام کا جنت میں نکاح، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نکاح حضور سے ہوگا جنت میں. تو حضور پاک حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد لگتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے ہیں. تو بمنزلہ والد کا استقبال بمنزلہ بیٹا کر رہا ہے. کہ جی ایک وجہ اور بھی ہے. کہ وہ کیا؟ کہ حضور پاک کے دین پہ جب مشکل آئے گی، دجال آئے گا، تو لڑائی کے مقابلے کے لیے کون نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک وجہ اور بھی ہے. کہ وہ کیا؟ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف موت کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرائے، اور وہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے اور فوج لے کر پیچھے پہنچا،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے جو بات فرمائی ہے نا وہ دو باتیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. عیسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہونا، میں تمہیں روح مال جسد مکمل وصول کر لوں گا. متوفی کا معنی ہے وصول کر لوں گا، لیکن میں نے ترجمہ کیا روح مال جسد. اگر مرزائیوں والا ترجمہ کرے نا کہ صرف روح وصول کروں گا، تو اگر حضرت عیسیٰ کی اللہ نے روح لے لی تھی تو پھر حضرت عیسیٰ کو موت آ گئی، تو جو کام یہودی کرنا چاہ رہے تھے وہ تو اللہ نے کر دیا، تو اس لیے اس کا ترجمہ بنتا نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. فرمایا عیسیٰ میں تمہیں روح اور جسد دونوں سے اٹھا لوں گا، یہودیوں کے ہاتھوں نہیں دوں گا. اے اللہ کہاں اٹھائیں گے؟ فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اپنی طرف اٹھا لوں گا. اللہ کی طرف کون سی ہے؟ اللہ تو کائنات میں ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے. کوئی اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کا سرائکی ترجمہ ہے اپنے پاسے چاہ گے انسان. تو اللہ کا پاسا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ سنیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی وجہ دی ہے. فرمایا ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ. رب کریم بتانا چاہتے ہیں عیسیٰ میں تمہیں اس پر امن مقام کی طرف اٹھا لوں گا جہاں صرف میرا حکم چلتا ہے، یعنی آسمان پہ. دنیا میں تو کوئی جابر اپنا حکم چلانے کے لیے وہ معاملہ سیدھا کر لے کہ لا یجری فی حکم غیر اللہ ای موضع، اس جگہ لے کر جاؤں گا. حضرت عیسیٰ کو رب نے اٹھا لیا، دشمن بال بھی کا نہ کر سکا. اور ہوا کیا؟ قرآن کریم نے 3 باتیں کی. فرمایا وما قتلوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مار نہ سکے. وما صلبوا، پھانسی پہ نہ چڑھا سکے. تو اللہ کیا کیا پھر انہوں نے؟ فرمایا ولکن شبہ لہم، معاملہ ان کو 6 و 5 میں پڑ گیا. وہ کیوں ہوا؟ یہ تھا کہ جو ان کا سردار وارنٹ گرفتاری لے کر ٹیم کو لے کر آ رہا تھا نا، پکڑو پکڑو پکڑو، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنا دی. قوم نے کہا پکڑو، اس نے کہا کیوں پکڑو؟ میں خود تمہارا بڑا ہوں، تو وڈے رہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہے وٹو. انہوں نے پکڑ کے پھانسی پہ لگا دی. قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ ان کا مشتبہ ہو گیا. وہ شودا پٹیندا روندا رہیا بھی میں تو آنا وڈے رہا، وہ جو کملا یہ ملا تو سارا وڈے رہے، پھانسی چڑھا دی. یہ ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کوئی ان کی نہ مانی. تو حضرت عیسیٰ سے دوسرے آسمان پہ ملاقات کی. حضرت تھانوی کہتے ہیں حکمت یہ ہے حضور پاک کو بتایا گیا تھا جو آپ کے خلاف سازشیں ہیں نا، اور آپ طائف سے نکل کے آئے ہیں اور آپ کا دل دکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، آقا آپ پریشان نہ ہو، دشمن مل کے بھی آ جائے نا آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے. یہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی حکمت ہے. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے ملے ہیں. وہ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے خلاف اپنوں نے سب سے پہلے حرکت کی تھی، اپنوں نے، بھائیوں نے. قرآن کہتا ہے نا سورت نمبر 12 سورت یوسف کہ یہ سارے کے سارے ابو کے پاس رونے آ گئے اور بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر آ گئے کہ کیا ہوا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا نے کھا لیا، بھیڑیا نے کھا لیا. جھوٹ بولا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی. اور لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور بھائیوں کو قابو کر لیا ہے، اب بدلہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے لیکن بدلہ نہیں لیا. پیغمبر کی شان کریمی تھی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں حضور پاک کو یہ اشارہ اور حکمت تھی کہ محبوبم آج آپ کی قوم آپ کے مخالف کھڑی ہو گئی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ اپنی قوم پر فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گے. تو جب آپ ان پر قابو پا لیں، یوسف سے مل کے دیکھیں یہ بھی میرا نبی ہے، یہ اپنے ان لوگوں پہ قابو جب پایا جو اس کے مخالف تھے اس نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں. حضور نے معاف کیا. جب حضور مکہ میں آئے ہیں نا تو پہلا اعلان تھا کہ جو بیت اللہ آ جائے اسے معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم. سین بھر گیا بیت اللہ کا. بتایا گیا یا رسول اللہ سین بھر گیا، بندے اور بھی ہیں آنا چاہتے ہیں. فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کی حویلی میں جو چلا جائے اسے بھی امن ہے. سردار تھے نا قوم کے، ان کو بھی عزت دی کہ وہ بھی صحابی اور مسلمان بن گئے تھے. اب ان کی حویلی بھی بھر گئی. یا رسول اللہ گنجائش اب وہاں بھی ختم ہو گئی ہے، بندے آنا چاہتے ہیں. فرمایا اب جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے. یہ حضرت یوسف سے ملاقات کی حکمت تھی جو پوری ہو رہی ہے. چوتھے نمبر پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. حضرت ادریس وہ نبی ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْكِتَابَ أَوَّلًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. علماء نے لکھا ہے حضرت ادریس علیہ السلام
1,24,000 अंबिया में वो वाहिद नबी हैं जिनने सबसे पहले किताबत सिखाई है उम्मत को, यानी खत लिखना सिखाया है। इनसे पहले खत लिखा नहीं जाता था, बोला जाता था, आवाज में बात होती थी, भाई वाह वाह, तकरीरी बात चलती थी, तहरीर नहीं चलती थी। तहरीर सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस धरती पर किया, अला वजहिल अर्द। तो हुज़ूर पाक की मुलाकात हजरत इदरीस से इशारा और हिकमत ये बताई गई कि महबूब मुस्तफ़ा आप मदीना तैयबा जाएंगे, और जब आप जाएंगे फिर आप से रब काम लेगा, आप भी तहरीर की शक्ल में शाहान आलम पूरे बादशाहों को खतूत लिखेंगे। हुज़ूर पाक के खतूत मौजूद नहीं है जो बादशाह, शाह मुकुकस के नाम है, शाह हिरकल के नाम है, शाह रोम के नाम है, का ये शाह ईरान के नाम है, ये कैसर व किसरा, पूरी तरतीब है। तो जो खतूत लिखने थे तो खतूत लिखने वाले से मुलाकात कराई गई। 5वें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। इसकी हिकमत क्या है? हज़रत हारून और रसूलुल्लाह का बड़ा रिश्ता है, बड़ा रिश्ता है। ये इतना तफसीली उन्वान है, यकीन माने इसको खोले तो रात इस पर बीते कि हज़रत हारून और हज़रत रसूलुल्लाह का प्यार क्या है। मैं सिर्फ झलकियाँ देने लगा हूँ। पहली झलकी, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में एक खुशकिस्मत खातून रसूलुल्लाह की बीवी है, हज़रत अम्मा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा सफ़िया बिन्ते हुयई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर पाक की बीवी हैं, बनी इसराइल से हैं, हज़रत हारून की औलाद से हैं, उम्मुल मुमिनीन है। खैबर की जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आई हैं। एक मौके पर हज़रत सफ़िया परेशान बैठी थी कि मुझे कहा गया तू तो यहूदियों की औलाद है। मेरा दिल दुखा है यार, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो ईमान लाई हूँ, मेरे बाप दादा के मज़हब का मुझे क्यों ताना। परेशान थी और रो रही थी। हज़रत अम्मा सफ़िया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में जाके इस हालत में पा लिया कि वो परेशान है। तो रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने पूछा, मालिक या सफ़िया, वजह क्यों रो रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा दिल दुखा है, मुझे यूँ ताना मिला है। यार क्या जवाब दिया अल्लाह के रसूल। तौसा के गयूरो हदीस पाक का वो जवाब आपको सुनाऊँ, रोंगटे खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सफ़िया क्यों परेशान होती है? सीना बड़ा कर, हौसला रख, तसल्ली रख, जो कहे उसे जवाब देना। हाँ हाँ, मैं बेटी हूँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की, मैं भतीजी हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और मैं ज़ौजा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परेशान होने की क्या बात, हौसला रख। खिल उठा चेहरा हज़रत सफ़िया का। अल्लाह अकबर। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक का बड़ा प्यार है यार। अबू दाऊद में हदीस पाक मौजूद है। इमाम सुलेमान इब्नुल अशअस अस्सिजिस्तानी रहमतुल्लाह हदीस लाए हैं। एक मौके पे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अहलिया, हुज़ूर की इज़्ज़त उम्मुल मुमिनीन, हुज़ूर का हरम, इनके लिए ऊँट लाया गया, और ऊँट कोई बुख्ती नस्ल का थोड़ा सा बड़ा था। उस ऊँट पर ये बैठना चाह रही थी तो बैठ न सकी कि कदरे बुलंद था वो ऊँट। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अब ज़रा सुने, मैं आपको पूरा वो उस तरीके पे अमली तौर पे दिखाता हूँ। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने अपने घुटने को यूं आगे करके ऊंट की पीठ के साथ लगाया, बिल्कुल चिपका दिया, और फरमाया, सफ़िया इधर पाँव रख और ऊंट पे चढ़ जा। ये हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ रिसालत माब का प्यार है। अगर ज़ौक़ ताज़ा है तो मैं एक जुमला यहाँ कहता जाता हूँ, बीवियों पे जुल्म करने वालों शर्म करनी चाहिए। हुजूर अपनी बीवियों का ऐसे एहतराम करते हैं। हम उस मुआशरे की नहज पर मौजूद हैं जहां गर्लफ्रेंड की यारी को तो सलाम पेश किया जाता है और बीवी से मोहब्बत को रन मुरीदी का ताना दिया जाता है। हया और शर्म से डूब मरना चाहिए। ये हलाल जगह है भाई, वो हराम जगह है। हक था तुम हराम जगह पे दूसरे की जो है ना क्या कहते हैं उसको शर्म दिलाते, तुम शर्म बीवी से मोहब्बत पे दिलाते हो। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार लफ्ज़ फरमाया है, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया, मेरे साहबा तुम्हें बताऊं तुम में बेहतर बंदा कौन है? फिर फरमाया, तुम्हें बताऊं तुम में बेहतर बंदा कौन है? फरमाया, जी हाँ, वही इस उम्मत का बेहतर फर्द है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं कि अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा हूं। ये हदीस पाक है, ये रिवायत है, ये पैगंबर का फरमान है। ये जामे तिरमिज़ी में इमाम अबू इसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह रिवायत लाए हैं। मेरे दोस्तों, तो इसलिए बीवी के साथ हुस्न सलूक के मामला देखा करें।
میں آج ایک شخص کو ملا ہوں، آج جمعہ نماز سے پہلے ایک جگہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی، ساتھ والے نے کہا مولانا اس کو سمجھا، اس نے کل بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار کے اسے مارا کوٹا ہے۔ بتاؤ نعرہ تکبیر، اسلام، علماء حق، علماء دیوبند، میں کہاں جاؤں جہاں یہ حال ہو، کہاں جاؤں یار، دل دکھتا ہے اس پہ۔ وہ تمہارے نسل کی بڑھوتری کر رہی ہے، اس نے اپنی ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہن چھوڑی، بھائی چھوڑا، گھر چھوڑا، وہ حویلی چھوڑی جہاں اس کا بچپن گزرا ہے، اور تیرے گھر کو آ کے اس نے بسا دیا، اور تو مرد کا بچہ ہے، تیرا بس اپنی بیوی عورت ذات پہ چلتا ہے۔ اگر تم میں جرت ہے تو کسی مرد کو پکڑ کے دکھا، بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے والے، پتہ نہیں کون سی غیرت کا مقام۔ اب میں نام نہیں لیتے، علاقے کے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، میں پردہ رکھتے ہوئے کہتا ہوں، میں اپنے وسیب کی بات کروں۔ ایک علاقے میں بیان کرنے گیا، وہاں ایک شخص مجھے ملا اور مجھے آ کے کہتا ہے منے دی نہیں آکھا، میں ڈھیڑ تے گوڑے رکھ کے دو چاٹا لیم تو وہی کریں دی گئی، میرا میٹر گھوم گیا اللہ کی قسم۔ میں نے کہا ایک منٹ بیٹھو، وہ بیٹھا، میں نے کتنی بیٹیاں ہیں تیری؟ کہا جی 6 دھیرین میں نے کہا یاد رکھنا میں بد دعا نہیں دیتا، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں تیرا داماد کل تیری بیٹی کو کوٹے گا، پھر تو رونا نہیں، پھر رونا نہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس پر تو نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کا دل کانپ گیا، مجھے کہتے ہیں مولانا میں معافی مانگوں، میں نے کہا جاؤ اور معافی مانگو۔ ایسے خناس بھی بیٹھے تھے، اس کو کہتے ہیں زال سامنے ہاتھ بدھانی چران طلاق تھی ویندی ہے، میں کہا چیتے کو ہاتھ لا، بیوی سے سامنے سوری کرنے پر بیوی طلاق ہو جاتی ہے، کس نے کہا تمہیں؟ حیا اور شرم کا ہاتھ تھامو۔ لڑکی کو 1000 میسج کر کے گرل فرینڈ کو سوری مائی بیبی، وہاں سب کچھ جائز ہے، اور اپنی حلال کی بیوی پر تمہیں اعتراض نظر آتے ہیں۔ آپ ہنستے ہیں، میں ہنسنے کی نہیں، میں درد دل کی بات کر رہا ہوں۔ تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک بھی دیکھا کرو، یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنی بیوی کو خرچ میں وسعت دیتا ہے، اس کا حق صحیح ادا کرتے اسے خرچ دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، فرمایا 1 دینار اپنی بیوی پر خرچ کرنا 10 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، ہمیں یہاں تو نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو بھائی یہ حلال جگہ ہے۔ حدیث پاک کے مطابق نوالا اٹھا کر میاں اپنی بیوی کے منہ میں دے، اللہ رحمت اتارتے ہیں۔ چلو میں بات کر رہا تھا حضرت ہارون کی۔ حضرت ہارون سے ملاقات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت صفیہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، ایک وجہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ہارون کے ساتھ حضرت رسول اللہ کا پیار دیکھیں۔ تبوک کے موقع پہ جاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کو مسجد حوالے کی، فرمایا میرے آنے تک آپ انتظام میں شامل رہیں۔ حضرت علی بہادر آدمی تھے، شجاع دلیر، شیر خدا۔ دل میں آیا کہ بچے رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں اور معذور ہیں، میرے پاس تو ذوالفقار جیسی تلوار ہے، میں بھی گھر میں رہوں اور جہاد پہ نہ جاؤں۔ تو دل میں تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن رسول اللہ کے حکم کو مانا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت علی کا چہرہ آیا تو رسول اللہ نے پڑھ لیا۔ فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ بچوں میں بیٹھا ہوں، حدیث ہے نا کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، کہا علی جیسا جوان نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جہاد پہ نہ جا سکوں؟ یار کیا جملہ فرمایا حضور نے۔ حضور نے فرمایا اما علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تو اس بات پہ خوش نہیں ہے اللہ تجھے اور مجھے ویسا بنا دے جیسے حضرت ہارون کا رتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، بس ان کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ اس وجہ سے آج حضرت علی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علی المرتضیٰ، یہ اما ترضیٰ کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت ہارون سے ملاقات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیملی میں جو حضور پاک کا حضرت علی موجود ہے، یہ بھی نسبت حضرت ہارون والی رکھتے ہیں۔ اور ایک ملاقات میں حضرت ہارون کی وجہ اور بھی ہے، میں نے کہا نا یہ موضوع بہت طویل ہے کہ حضرت ہارون سے کیوں ملے ہیں۔ چلو میں تیسری اور آخری وجہ دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ہارون کے جب حوالے کر کے قوم کو حضرت موسیٰ 40 لیلہ 40 رات اعتکاف پہ گئے تھے، تو قوم کے کچھ بندے مشرک ہو گئے، جن میں سامری ان کا سربراہ تھا۔ تو ان مشرکوں کا علاج کیا تھا؟ جب واپس آئے تو رب نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو مشرک ہیں
اس کو مواحد اپنے ہاتھ سے مارے گا. یہ اللہ کا حکم ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا کہ ان کو قتل کرو تب ان کی توبہ قبول ہے, ورنہ نہیں. تو انہیں قتل کیا گیا. جو مشرک تھے, جو سازی تھے, وہ مرے. پھر جا کر قوم کا مسئلہ پاک ہوا. حضرت ہارون سے ملاقات میں رب نے یہ اشارہ دیا, محبوبم جو لوگ آپ کی خلاف ساز سے نیچے, ابو جہل اینڈ کمپنی, عقبہ بن ابی معیط جیسے, ولید بن مغیرہ جیسے, اور ابی بن خلف جیسے بےایمانین مکہ آپ کے خلاف ساز سے کر رہے ہیں, ان مشرکین نے بچنا نہیں ہے. بدر کا مقام آئے گا, 70 اکٹھے مار دیا جائیں گے. آپ بے فکر رہیں. ہارون سے ملاقات نہیں ہے, چھٹے آسمان پہ گئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے. یہ کیا حکمت تھی؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ملک شام میں ہے. یہ مصر ملک شام میں شمار ہوتا تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے نا. آج کل تو شام دمشق والا ہے, یہ نہیں ہے. اس وقت شام میں فلسطین بھی شامل تھا. تو حضرت موسیٰ کی ملاقات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی وجہ کہ ملک شام کے پیدائشی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کو وہ شہر ملک چھوڑنا پڑا. واپس ایک وقت آیا, رب نے قوم عمالقہ سے جنگ کے بدلے میں ملک شام فتح کر کے حضرت موسیٰ کی گود میں ڈال دیا. فرمایا محبوب مصطفیٰ بے فکر رہیں, اگر آپ کو بھی آپ کے علاقے سے ہجرت ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ مکہ مکرمہ کو فتح کر کے آپ کی گود میں ڈالنا ہمارا کام ہے. 7ویں آسمان پہ ملاقات حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم سے ملاقات کی حکمت, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی بڑی پیاری اور بڑی آسان اور ایزی حکمت ہے. وہ یہ ہے کہ جس کو خواب میں حضرت ابراہیم نظر آئیں تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دیکھنے کا معنی ہے بندہ حج ضرور کرے گا. کیوں؟ اذن فی الناس الحج, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا. اور حضرت ابراہیم نے تو دعا مانگی تھی, محبوب مصطفیٰ اے اللہ جو تیرے خزانے میں بھی ہے کہ وہ میری نسل سے دے دے. تو حضرت ابراہیم سے ملاقات کی دونوں وجہ ہیں کہ ابو الانبیاء بھی ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کو اشارہ ہے کہ آپ حجۃ الوداع بھی کریں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت ہے. آگے گئے ہیں تو جبرائیل امین نے کہا سدرۃ المنتہا پہ. یہ علاء الدین متقی رحمہ اللہ الہندی نے کنز العمال میں روایت لکھی ہے, کہا یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا آ گئی ہے. سدرہ بیری کو کہتے ہیں, منتہا انتہا سے ہے, یہ لائن آف کنٹرول ہے. کیا یہاں سے اوپر والا فرشتہ نیچے نہیں آ سکتا اور یہ نیچے والا فرشتہ اوپر نہیں جا سکتا. جبرائیل کہنا کیا چاہتے ہو کہ یا رسول اللہ آگے میں نہیں جاؤں گا, میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے, آپ اکیلے جائیں گے. رسالت میں آپ رکیں, جبرائیل علیہ السلام رکیں, حضور پاک چلیں. رف قالین آیا ہے, یہ وہاں کا بوئنگ طیارہ ہے گویا. یہ جو رف آیا ہے یہ اڑا کر لے گیا ہے نا. معراج والا سلسلہ تو گیا, اب رف والا معاملہ شروع ہے. آپ علیہ السلام وہاں چلے ہیں, جبرائیل رک گیا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, جو کہتے ہیں نا کہ علماء حق, علماء دیوبند پیغمبر کو نور نہیں مانتے, میں انہیں کہتا ہوں نوریوں کا سردار بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محبوب مصطفیٰ کا قدم پہنچا. آپ نور اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ رتبہ نور کا بڑھ کے ہے. بھائی اس جیسے ہزاروں نور حضور کے خادم ہیں, یہ نوروں سے بہت بلند تر ہے. رسول اللہ آگے گئے ہیں, شریف الاقلام کا وزٹ کیا ہے. شریف الاقلام جہاں کلمے پھیری جا رہی ہیں. کیا مطلب؟ یہ جو اعمال لکھے جا رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں, وہ اس کو نوٹ کر کے رجسٹر بنا دیتے ہیں, اور وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ قیامت میں وہ دفتر نامہ اعمال کا کھولا جائے گا. وہ شریف الاقلام ہے. وہ لائن آف کنٹرول کے بعد مین ڈپارٹمنٹ ہے نامہ اعمال کا. وزٹ ہو گیا, جنت کو دیکھا ہے, جہنم کو دیکھا ہے. وہاں اسکرینیں چلائی گئی ہیں, یہ نہیں ہے کہ جہنم وہاں ہے, اسکرین چلا کر بھی دکھایا گیا. اس کا سر کچلا جا رہا ہے. کیوں؟ سر پر مار, پھر سر ختم, پھر مار, پھر ختم. کہ یہ وہ ہے جو بے نمازی ہے. یہ بندہ منہ کینچی سے ہونٹ اور اس کے گال کانچی سے کاٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ وہ ہیں جن کے پاس علم تو تھا پر عمل نہیں تھا. ایک وہ ہے جو پتھر کھاتا ہے, پیٹ میں پتھر ڈال کے خون کے دریا میں تیرتا ہے. کہ جی یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کا سود خور ہے, جس نے سود کھایا ہے. اوکے. ایک اور دیکھا ہے جی یہ کون ہے؟ ان کے حالات ہے کہ وہ ایک تندور میں ننگے ہیں اور جل رہے ہیں. کہ یہ زانی ہے. اللہ محفوظ فرمائے.
आज़न अल्लाह मिन, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। ये ज़ानी है, सबका विजिट किया है। आगे गए हैं, बतौर फितरत इंसानी, रिसालत में आपने जब तन्हाई देखी है कि ये जिब्राइल तो मेरे साथ घर से चला था, फिर 7 आसमानों तक, फिर बैतुल मुक़द्दस, तूर सीना, बैतुल्लाहम, यसरब, एक एक मौके पे होते हुए सिदरतुल मुंतहा तक आया, अब रुक गया, अब मैं अकेला। तो बतौर फितरत इंसान को कदर परेशानी तो होती है ना कि पहला सफ़र इतना लंबा और वो भी अकेला। तो कहते हैं रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आवाज़ आई है एक फरिश्ते की, कहा अल्लाह के रसूल महलन, रुक जाइए, आपका रब आप पर सलात पढ़ रहा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे सामने 2 सवाल खड़े हो गए। नंबर 1 कि सलात, अल्लाह तो नमाज से मुस्तगनी है, अल्लाह को तो नमाज की जरूरत नहीं है, हमें नमाज की जरूरत है, क्या मतलब? उसका जवाब यह दिया गया कि सलात से मुराद है आपका अल्लाह आप पर रहमतें बरसा रहा है। ओके। दूसरा सवाल यह खड़ा हो गया कि जो फरिश्ते की आवाज़ थी वो आवाज़ हू बहू वही थी जो ज़मीन पर अबू बकर सिद्दीक की थी रज़ी अल्लाह। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ये सोचने लगे कि अबू बकर को तो ज़मीन पे छोड़ के आया हूँ। ये हदीस पाक लिखी है, हज़रत थानवी ने नशर तीब में, आप पढ़ लेना, कि अबू बकर यहाँ कहाँ आ गया? रिसालत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपकी परेशानी आपका रब नहीं देख सकता। अगर आप ज़मीन पे परेशान हैं ना, तो अल्लाह ने आपकी तसल्ली के लिए अबू बकर रखा है, ठीक है? और आसमान पे आपने आना था, अल्लाह आलिमुल गैब है, दिलों के भेदों से वाकिफ़ है, अज़ल व अबद का इल्म है, अल्लाह को पता है जिधर तन्हा होना है तो परेशान होना है। तो रब ने रोज़ अव्वल से एक फ़रिश्ता पैदा किया था जिसकी आवाज़ आपके साथी अबू बकर वाली है, ताकि वो आपको तसल्ली के लफ्ज़ कहे तो अबू बकर के लहजे में कहे, दोस्त की बात सुन के आपकी परेशानी जाती है। यह है अबू बकर सिद्दीक का मकाम। और मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, कुर्बान क्यों ना हो इस शख्स पर जिसकी आवाज़ के कॉपी करने के लिए भी रब ने आसमान पे फरिश्ता पैदा किया है। यह आसमान की मखलूक इसको जानती है। इस अबू बकर का तारुफ सिर्फ मदीना और मक्का और अपने बिजनेसमैनों और ज़मींदारों से नहीं है, इसका तारुफ तो आसमान पर उस जगह पे भी है जहाँ जिब्राइल जैसा फरिश्ता रुक गया है, अकेले महबूब मुस्तफ़ा गए। वहाँ के लोग भी अबू बकर से वाकिफ़ हैं। ओए तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा 2 आलम से खफा मेरे लिए है। 2 आलम किया, अबू बकर को तो आलमीन वाले जानते हैं। मेरे दोस्तों, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम अर्श मुअल्ला पर पहुँचे हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को रब्बे करीम को जो तोहफ़ा दिया है हुज़ूर ने, वह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, इबादात का माली बदनी कौली तमाम इबादात का तोहफ़ा। और रब्बे करीम ने जवाबी तोहफे में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, महबूब मुस्तफ़ा आप पर भी सलाम, कुर्बान जाए रिसालत में आपकी रहमतुल लिल आलमीनी की बेहद बे इंतहा शफ़क़त पर इस मौके पे जुमला फरमाया कि मेरे रब अकेला मैं नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, जिन्हें ज़मीन पर छोड़ के आया हूँ या जो आखिर तक मेरी उम्मत है, इन सब पर भी सलामती जारी रहे। ओके। नमाजों का तोहफ़ा मिला है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून की आयात मिली है। ये अर्ज़ी नहीं है, ये समावी है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए वापस। हज़रत इब्राहीम से मुलाकात पहले है वापसी पर, क्योंकि वो 7वें आसमान पे है। 6ठे पर हज़रत मूसा ने रोक लिया, क्या लेकर जा रहे? कहा जी 50 नमाजों का तोहफ़ा। कहा आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी, कमी करा ले। तौसा के दोस्तों मैं सवाल करता हूँ, ये सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं किया? पहले मुलाकात तो उनसे हुज़ूर पाक की वापसी पर। हज़रत इब्राहीम ने क्यों नहीं कहा कि आपकी उम्मत 50 नहीं पड़ेगी? हज़रत मूसा ने क्यों कहा? 2 जवाब हैं। एक जवाब ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैसियत वालिद की है हुज़ूर पाक के साथ, और हज़रत इब्राहीम की हैसियत भाई की है। वालिद का मामला और होता है, भाई एक दूसरे से अपना तजर्बा शेयर करते रहते हैं। हज़रत मूसा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत पर भी 50 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, उन्हें नहीं पढ़ी, इसलिए आप भी कम करा दीजिए। रिसालत में आपने बात मानी है और तशरीफ़ ले गए हैं। और
روایت میں یا 5 یا 10 دونوں کی روایت آتی ہے, کمی ہوتی گئی. سنیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے ہیں, حضرت موسیٰ نے واپس کیوں بھیجا؟ ٹھیک ہے, شفقت کی ایک وجہ تو ہے کہ 50 نمازیں امت نہیں پڑھے گی, کوئی اور وجہ بھی ہے, ایک اور وجہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے رب سے دعا کی تھی, اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور اب حضرت موسیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو نہیں دیکھ سکے, محمد مصطفیٰ میرا وہ حبیب ہے جو مجھے دیکھ کر آ اور جا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ کو تو نہ دیکھ سکا, جو اللہ کو دیکھ کر آیا اسے ایک بار پھر بھیجوں, ایک بار پھر بھیجوں, ایک بار پھر بھیجوں, تاکہ یہ اللہ کو دیکھے اور میں اس کو ڈائریکٹ دیکھوں. انہیں قاص ضیاء ایسے کہتے ہیں نا. 9 بار حضرت موسیٰ کے کہنے پر اوپر گئے ہیں اللہ کے رسول. 9 5 45 نمازیں کم ہوئی. ایک بار پہلے گئے, 9 بار یہ, 10 بار اللہ رب العزت کی زیارت کی. اب جب آئے ہیں کہ کتنی بچی گا؟ جی 5. کہ یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑے گی, یہ بھی معاف کرا لیجیے. حضور پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب مجھے اللہ کی رحمت سے حیا آتی ہے. رب نے فرمایا محبوب مصطفیٰ ہمارے ہاں قانون نہیں بدلتا, یا ہم نے تیری خاطر کمی کی ہے. ہمارے ہاں حکم 50 کا ہے, تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں, ثواب 50 کا دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, ایک نیکی کا بدلہ 10 کا نہیں ہے. وہی ہے, وہی لے کر آئے ہیں. واپس آئے ہیں تو بیت المقدس میں سنیں, یہ حوالہ دل کی تختی پر نوٹ کریں. پھر بیت المقدس میں انبیاء کو دوبارہ جمع کیا گیا. اللہ علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر. اب دوسری نماز با جماعت پڑھائی گئی. کہ وہ کون سی؟ کہ پہلی نماز صلاۃ استقبالیہ تھی, واپسی والی صلاۃ الوداعیہ تھی, سی آف کرنے کی نماز, اللہ حافظ کرنے کی نماز. یہ نماز پڑھائی گئی. یہ 2 بار نماز کا حوالہ مرقات شرح مشکات بابن فی المعراج میں موجود ہے. رسالت امام علیہ السلام پھر واپس ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے. میں یہاں پر 1 2 باتیں کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ ہے, ہمارا عقیدہ اور نظریہ اس پر ہمارے پاس دلائل ہے. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اگر تم اس عقیدے میں سچے ہو تو پھر حضور اللہ سے ملاقات کے لیے عرش پر کیوں گئے تھے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کہیں مل جاتے. میں کہتا ہوں اس سوال کا جواب ہم دیتے ہیں, آپ ایک سوال کا جواب مجھے دیں. آپ کے مطابق اگر اللہ صرف عرش پہ ہے تو نمازی ملاقات کے لیے اللہ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ حاجی ملاقات کے لیے بیت اللہ کیوں جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے کوہ طور پہ کیوں گئے تھے جب اللہ ہر جگہ ہے؟ تو تم سے جواب نہیں بننا, یا اہل حق علماء حق جواب دیں گے. کہ وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے, جسم سے پاک ہے, لیکن اللہ ملاقاتی کی حیثیت کو دیکھتے ہیں, کس سے کہاں ملاقات کرنی ہے. اگر حیثیت عام نمازی جیسی ہے تو ملاقات مسجد میں, حیثیت حاجی جیسی ہے تو ملاقات بیت اللہ میں ہے, حیثیت موسیٰ کلیم جیسی ہے تو ملاقات کوہ طور پہ ہے, حیثیت محمد مصطفیٰ جیسی ہے تو ملاقات عرش معلیٰ پر ہے. اللہ ہر جگہ. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایک جگہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے. ملاقاتی کی حیثیت دیکھی جاتی. آپ اور ہم کسی دوست سے گلی میں ملتے ہیں, کسی کو بیٹھک میں لاتے ہیں, کسی کو گھر میں بٹھاتے ہیں, کسی کو اپنے بستر پر لاتے ہیں. حیثیت ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے یہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے. نمبر 2, ایک جملہ میں اور بھی کہتا ہوں کہ رسالت مآب نے جو انبیاء کو نماز پڑھائی ہے, یہ روحیں تھی یا جسم تھے؟ ابھی بھائی کہہ رہے تھے روح اور جسم دونوں, آدھی بات نہ کریں. مولا علی قاری فرماتے ہیں انما الصلاۃ تکون للاشباح لا للارواح لا سیما. کہ اکیلی روحیں نماز نہیں پڑھتی, روح مال جسد نماز پڑھی جاتی ہے. تو روح مال جسد ہے. مولانا ادریس کاندھلوی سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ کیسے, تو کہا وما ذالک علی اللہ بعزیز. یہ آیت لکھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ لے گیا ہے, اللہ لے گیا ہے ان کو. پھتو ڈتو گاما گھن ونجیا تو وال پوچھوں بھئی دلیل کیڑی ہے.
ये फत्तू जितू कुल किनू ताकत आ गई है जरा अंबिया को गिन गया है, ये फत्तू जितू गामा नहीं गिन गया, अल्लाह पाक गिन गया। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ है, वो रब्बे करीम का काम। तो अल्लाह ले गया भाई। अगली बात, अंबिया कराम को हुजूर ने नमाज पढ़ाई है। सुनो सुनो ज़रा जुमला सुनो। ख़त्म नबूवत की बड़ी दलीलों में एक दलील है इमामत अंबिया का। वो क्या? जो इंसानों के लिए यहां इस धरती पे नबी बनकर आया, जो नबी बन के आया, इस मेराज वाली नमाज में उसकी हाजिरी है। सुनो, उसकी हाजिरी है। जो नबी है वो इधर मुक्तदी है, जो इन अंबिया का मुक्तदी है वही नबी है। हम कहते हैं कादियानियों, मिर्जा कादियानी को बात करने वालों, वहां इसकी हाजिरी तो दिखा दो। मिर्जे दा डाडा हाले अपनी डाडी दी ढिड्डी च नहीं आया जी हां, तू सब मिर्जा यहां को उठा दिखे सो भाई। मिर्जा कादियानी की वहां हाजिरी दिखा दो, हम मान जाए। मिर्जा छोड़ो, मुसलमान कज़्ज़ाब इससे पहला बेईमान है, वो भी नहीं है वहां पर। रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इक्तदा में सारे अंबिया हैं वहां, ठीक है। एक मिर्जाई को मैंने दलील दी तो मुझे कहते हैं वहां तो हजरत जिब्राइल भी मुक्तदी थे, वो नबी है। मैंने कहा चाचे दिमाग दुरुस्त कर, जिब्राइल फरिश्ता है, मैं अंबिया की बात कर रहा हूं जी। जब दलील देना आप और कुफर के चेहरे पर मलाल आए तो मुझे एक शेर याद आता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चेहरा देखने वाला होता है इनका, बात बनती नहीं है तो इन्हों जी अच्छा से ठीक है, ऐसे झूठ बोलते हैं। तो भाई यहां अंबिया में आप दिखाएं मिर्जा कहां है? जब नहीं है तो फिर मानो कि मिर्जा कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, वो नबी नहीं हो सकता। और एक मसला और भी साबित होता है, वो हमारे अपने भाइयों से है। मिर्जाइयों वाला मसला ख़त्म है, आप अपनों की बात कर लो। हमारे अपने कलमा गो भी हैं कुछ जो हमें कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं होती इमाम के पीछे। अजी क्यों नहीं होती? कहा इमाम को भी सूरत फातिहा पढ़नी है, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। कहते हैं नहीं कहते, तुम्हें पढ़नी चाहिए, पढ़ोगे तो दलील बनेगी वरना नहीं। मैं इनसे पूछता हूँ अगर मुक्तदी ने सूरत फातिहा न पढ़ी और नमाज नहीं होती, हालांकि हदीस है मन कान लहू इमामन फ़क़राअतुल इमाम लहू क़िराअह, इमाम पढ़ेगा मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा। तो कुरान और कुरान पाक है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204। रब ने फरमाया कुरान के मुकाबले में चुप रहो, मत पढ़ो। ये दलील है अपनी जगह, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मुक्तदी ने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, जैसे हनफी नहीं पढ़ते, बस इमाम पढ़ता है तो हमारी हो जाती है, तो नमाज नहीं होती। तो बच्चों ज़रा संभल के बैठ। मेराज की रात अंबिया कराम की नमाज हुई थी? अगर हुई थी तो उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नहीं समझे। उन्होंने पढ़ी है तो तू दिखा दे। आप मुझसे पूछे भी नहीं पढ़ी तू दिखा दे, मैं दिखाता हूं। सुनो, सूरत फातिहा तौरात में नहीं उतरी, इंजील में नहीं उतरी, ज़बूर में नहीं उतरी, सहाफ़ में नहीं उतरी, कुरान में उतरी है। और कुरान करीम की आयत है वलकद आतैनाका, आतैनाको में नहीं है, जम्मा मुज़क्कर मुखातब नहीं है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब है, सिंगुलर। सिर्फ हुजूर पाक को फरमाया वलकद आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। महबूब मुस्तफ़ा फातिहा सिर्फ तुम्हें मिली है, अल्लाह ने बता दी। तो जब मिली हुजूर को, पढ़ी हुजूर ने, पीछे मुक्तदी तौरात वाला उसने नहीं पढ़ी, इंजील वाला नहीं पढ़ी, ज़बूर वाला नहीं पढ़ी, साहिब वाले नहीं पढ़ी, उनकी ना पढ़ के हुजूर के पीछे नमाज हो गई तो हनफियों की नमाज भी हो गई। और सुन, कल क़यामत में अंबिया वहां से हुजूर पाक के पीछे पढ़े जाने वाली नमाज का जहां से सवाब लेंगे ना, बगैर फातिहा पढ़ी जाने वाली नमाज का, जहां अंबिया को सवाब मिलेगा बतौर नबी होना, हम वहां से सवाब ले लेंगे बतौर उम्मती होना। यहां भी होगी, इसलिए आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए। और एक मसला और भी साबित हो गया कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ है, तो हुज़ूर पाक ने जवाब दिया। उम्मे हानी के घर अल्लाह के रसूल पहुंचे और उम्मे हानी हज़रत अली अल मुर्तज़ा की बहन है, सैयदा फ़ाख्ता रज़ी अल्लाह अन्हा इनका नाम है। इनके घर आया तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आप ये लोगों को ना कहना, इस छोटे से वक़्त में इतना लंबा सफ़र आपने किया, लोग मजाक उड़ाएंगे, बस इस बात को छोड़ दे, मैं मान गई हूँ।
ہمارا دین کوئی نہ مزار میں چھپا ہوا ہے نہ غار میں چھپا ہوا ہے، ہمارا دین کھلا کھلا ہے. تو دین چھپانے کے لیے تو نہیں، دین تو بتانے کے لیے، سنانے کے لیے، واضح کرنے کرانے کے لیے آیا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا ام ہانی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چھپا جاؤں، میں تو کھل کے بتاؤں گا. اچھا ایک ذہن آپ میں سوال آئے گا کہ ام ہانی تو حضور پاک کے چچا کی بیٹی تھی، تو کیا چاچا کی بیٹی سے پردہ نہیں ہے؟ کوئی پوچھ لے بھی مولوی صاحب آج حلال کر گیا. حضور چاچے دی تھی گھر بیٹھے ان بغیر پردے دے اسا ونجو تو کیڑا رول ہے کوئی کہہ دے. تو بھائی آپ کا پردہ ہے، اس کی وجہ کہ جب حضور گئے تھے اس وقت یہ آیت نہیں اتری تھی کہ آپ کا اس سے پردہ ہے، آیات بعد میں اتری ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم یہ بات میں اتری ہے. حضور پاک علیہ السلام نے باہر اعلان کر دیا کہ رب نے مجھے رات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، چھوٹے سے حصے میں معراج کے اتنا بڑا سفر کرایا. ابو جہل دوڑتا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ گیا. ابھی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہے. ابو بکر کا ایمان دیکھیں، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر باہر آئے ہیں. کہ ابو بکر ایک بات بتا دے. کہ جی پوچھ. حضرت ابو بکر نے چہرہ تو پڑا ہوگا نا ابو جہل کا کہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں. کہ ایک بات بتا، ایک بندہ کہ رات کو میں مکہ سے نکلا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے نکلا ہوں، آسمانوں پہ گیا ہوں اور ہو کے آ بھی گیا ہوں، اور ابھی بھی رات کا ٹائم ہے، دن ابھی شروع نہیں ہوا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا ابو جہل یہ بتا کہا کس نے؟ یہ نہ کہا کوئی کہتا ہے، کہا کس نے؟ قائل کون ہے، فاعل کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ کہ یہ چھوڑ، تو بتا ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ میرے دوستو حضرت ابو بکر کا جواب سنیں. کہا کوئی نہیں جا سکتا، لیکن میرا محبوب مصطفیٰ کہے تو میں مان سکتا ہوں کہ وہ جا سکتا ہے. مثال دوں آپ کو، یہ عقل کے خلاف نہیں، عقل کے مطابق ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ ہمارے علماء کو یہ چیزیں عطا فرمائے. بھائی فرید طیب صاحب کے پاس جہاز ہے اور مولانا اجاز صاحب کے پاس کار ہے. مولانا کہیں میں کراچی 1 گھنٹے میں پہنچا ہوں تو نہیں مان سکتے کہ کار والا تو 1 گھنٹے میں نہیں جائے. لیکن جو اس کے پاس فلائٹ ہے، جس کے پاس طیارہ ہے، وہ کہے میں تو 1 گھنٹے میں کراچی پہنچا ہوں، مان سکتے یا نہیں مان سکتے؟ مان سکتے. ابو بکر کا جواب عقل کے مطابق ہے کہ محبوب مصطفیٰ کے پاس تو سدرۃ المنتہا سے منٹوں سیکنڈوں میں جبرائیل خادم بن کے آ سکتا ہے، حضور کیسے نہیں جا سکتے؟ حضور کیسے نہیں جا سکتے؟ ابو بکر کا تو عقل کے مطابق جواب ہے کہ پہنچ کہاں ہے رسالت مآب کی. سنیں اب میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں کہ بدقسمت تھا ابو جہل، خوش قسمت ہے ابو بکر. کیوں؟ ابو جہل نے حضور کے منہ سے سنا نہیں مانا، اور ابو بکر نے ابھی حضور سے نہیں ابو جہل کے منہ سے سنا ہے، بن دیکھے حضور کی تصدیق کی ہے. اے تیری بدقسمتی ابو جہل، تو محمد مصطفیٰ کے منہ سے سن کے نہ مان سکا. خوش قسمتی ابو بکر کی، سلام عقیدت ابو بکر کو جو تجھ جیسے دشمن کے منہ سے حضور کی بات سن کے بن دیکھے مان گیا. تبھی تو 24ویں پارے کا پہلا صفحہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر. ابو بکر ابو بکر. خوش قسمتی ابو بکر کی. جب رسالت مآب علیہ السلام واپس تشریف لائے، یہ سفر معراج رات کے ایک حصے میں پورا ہوا. اب اس سفر معراج کی تمام حکمتوں کو مد نظر رکھ کے آپ کو اور مجھے کچھ سبق ملتے ہیں. اس معراج میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ غم آئے تو غم برداشت کرو، کوئی سی اچھے دینی جگہ کے سفر کا انتخاب کرو تو غم ختم ہو جاتا ہے، دل بہل جاتا ہے. ایک اور بھی ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں بھی جاؤ، جتنے لمبے سفر پہ جاؤ، نماز نہیں چھوڑنی. ایک اور بھی سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اسباب ضرور اختیار کرو، اچھی سے اچھی سواری رکھو. حضور براق جیسی سواری پر گئے ہیں. ایک اور بھی ملتا ہے کہ جی وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے. زکوٰۃ ہو، اذان ہو، نکاح ہو، قربانی ہو،
روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقۃ الفطر ہو، عیدین ہو، جنازہ ہو یا کچھ اور ہو، ان سب کے حکم زمین پہ، نماز کا حکم آسمان پر ملا ہے۔ تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سود خوری کا عذاب حضور نے دیکھا، ہمیں سود نہیں کھانا چاہیے۔ زنا کا عذاب دیکھا، ہمیں زنا سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ بے نمازی کا حشر حضور نے دیکھا ہے، ہمیں بے نمازی نہیں بننا چاہیے۔ رسالت مآب نے وہاں پہ دیکھا ہے جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں کرتے، منہ کاٹا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے دینی علم پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں معراج سے ملتا ہے۔ اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ او ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے اور اعمال نامے آپ آئے ہیں۔ ان اعمال ناموں سے پہلے چلو ٹھیک ہے، لمبا ہو جائے گا پھر۔ آج کل بازار میں پھل اسٹرابری آیا ہوا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میری تحقیق کے مطابق جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم، ہمارے کراچی کے عالم دین شیخ الحدیث و تفسیر الفقی مولانا مفتی ظرف خان رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ نہ کھائیں۔ حضرت کی تحقیق یہ ہے، باقی علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی عالم دین کی تحقیق آ جائے تو اس پہ اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو اس کے خلاف بک بک بھی نہ کریں۔ تو میں اپنے اکابر کے خلاف نہیں بولتا۔ حضرت ہماری مارکیٹ میں کچھ لوگ وہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ بابا خالصتاً ٹھیک عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھو، دائیں بائیں والوں کے پیچھے میں اجازت نہیں دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں کیا کردار اور کیا اسلام اور کیا قربانی، یہ سوال تھوڑا ٹائم مانگتا ہے۔ مولانا بات کر لو اس پر، توجہ۔ نہیں میں نے کہا ٹائم کی وجہ۔ اچھا میرے دوستو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضرت خیریت ہے، اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ عرض خدمت یہ ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محسن المدارس مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہ۔ سیاست اسلامیہ پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہم مولویوں کی، خصوصاً میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری قصور ہے۔ وہ قصور یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کو دین بتایا ہے، لوگ چلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تبلیغ کو دین مانتے ہیں۔ ہم نے مدرسہ کو دین بتایا ہے، لوگ مدرسے کو دین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے مسجد کو، ممبر کو، خطابت کو دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ تصوف اور خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کو ہم نے دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ سیاست اسلامیہ کو ہم نے بطور دین لوگوں کو نہیں بتایا، اسی وجہ سے ان جیسے سوالات کی آمد ہوتی ہے۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث کے مطابق سیاست اسلامیہ یہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کر خود کو سیاسی امیدوار کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ یا داؤد انا جعلنا کی آیت اٹھائیں تو حضرت داؤد ایک بادشاہ وقت بن کے سیاسی طور پہ عوام کی خدمت کے لیے تگدو فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام و سلیمان الریح غدوها شارا ورواها شہر کہہ کر حضرت سلیمان کی سیاست اسلامیہ کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ فرمایا لوگوں، نبی آتے وہ نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی بھی ہوتا اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ میں انبیاء میں، حضور نے فرمایا، سب سے آخری نبی اور انبیاء کا سب سے آخری سیاست دان بن کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ سیاست کا میدان بند ہوگا؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ الْعُلَمَاء، میرے بعد میرے خلفاء یعنی علماء سیاسی میدان کو سنبھالیں گے۔ یا رسول اللہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فیکثرون، ایک نہیں کئی ہوں گے۔ سیاست اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے۔
सियासत इस्लामिया है ही काम उलमा का, उलमा का काम है, ये कुरान भी कहता है, हुजूर का फरमान भी कहता है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान। अब मसला ये है कि मेरा मिंबर गूंगा है, मैं नहीं बोला, तो अवाम को कैसे पता चले कि सियासत इस्लाम का हिस्सा है? उल्टा लोग हमें कहते हैं मौलाना सियासत गंदला मैदान है, आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी है इसमें आने की। मैंने कहा मेरे भाई तेरे दिल में दर्द दीन मौजूद है, ऐ काश इल्म दीन भी होता तो ये तो सवाल न करता। तेरे दिल में दर्द तो है कि उलमा वहां न जाए, लेकिन इल्म दीन हो तो तुझे पता चले कि वहां जाना ही उलमा का काम है, और तुम जैसे बंदों ने उलमा को वहां नहीं भेजा, इसी वजह से वो मैदान गंदला बना है। तुम उलमा को मुंतखब करके भेजते, ये साफ करके दिखाते हो। मैं दो मिसालें पेश करता हूँ और दोनों सैयद घराने से पेश करता हूँ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी सैयद हैं, और मुहद्दिस जलील अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह भी सैयद है। एक ने खत्म नबूवत की तहरीक 53 में चलाई है, एक ने 74 में चलाई है। 1953 की तहरीक अमीर शरीयत रहमहुल्लाह की क़यादत में है, 1974 की तहरीक मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह की क़यादत में है। हजरत बुखारी की तहरीक बहुत बड़ी तहरीक है, बड़ा नाम है यार। पाकिस्तान में इमाम अबू हनीफा के किरदार को जिंदा अताउल्लाह शाह बुखारी ने किया, जिसने आधी जिंदगी रेल और आधी जेल में रख के सेंधता हिंद शरकता गर्ब अल्लाह का कुरान सुनाया है। वो अताउल्लाह शाह बुखारी जब खत्म नबूवत का मसला लेकर उठता है, 10 लाख मुसलमान घर से बेघर होते हैं, 1 लाख जख्मी होते हैं, 10,000 शहीद होते हैं, लेकिन कानून नहीं बना। 1974 में असम्बली में कानून बना है जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी ने तहरीक चलाई है। वजह इखलास तो दोनों में है, मैं तो किसी के इखलास पे शक करने को बेईमानी समझता हूँ। दोनों मुखलिस हैं, दोनों मेरे सर के ताज हैं, दोनों खानदान सादात के चश्मो चराग हैं। तो क्यों मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी के दौर में कानून बना है? भाई वजह यह है कि उस वक्त हजारा के गयूर मुसलमानों ने मर्द हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। डेरा इस्माइल खान और टांक के गयूर लोगों ने मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। इन उलमा ने कादियानियत की ताबूत में वो कील ठोका है कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने कादियानियों को काफिर अक़लियत करार दिया। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अल्लाह इसकी कब्र पर रहमत नाज़िल करे। मेरा भुट्टो से सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस कारनामे पर मैं उसे खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी बातें चलती रहेंगी, कोई पीपल पार्टी का मसला फला फला अपनी जगह, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो न चाहते तो यह काम नहीं हो सकता। उस शख्स ने माना है अपोजिशन का मुतालबा, और अपोजिशन और हुकूमत का एक मुतालबा करके उसने कादियानियत के लिए हुज़ूर पाक की खिदमत की है। ये किस लिए हुआ कि सियासी उलमा मौजूद थे। जब कादियानियों ने वहां चोट खाई, अब कादियानी अपने रिसालों में, अपने आर्गन में, अपने वीडियो में, अपने बयानात में एक बात करते हैं जो आप और हम तक पहुंची हुई है। वो बात क्या है? वो डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और लड़ाओ। वो क्या कि सियासी मौलवी की कदर न करो, बाकी तबलीगी मौलवी अच्छा है, तदरीसी मौलवी अच्छा है, तालीमी मौलवी अच्छा है, तजवीदी मौलवी अच्छा है, तसव्वुफ वाले अच्छे हैं, मदरसे और मकातब और मस्जिद वाले अच्छे हैं, सियासियों की कदर न करो। ये कादियानियों ने कहा, और हमने भी ये बात मान ली कि तबलीगी अच्छे हैं, दीन की बात करते हैं, मदरसे वाले अच्छे हैं, मदरसे की बात करते हैं, तसव्वुफ वाले अच्छे हैं, खानकाह की बात करते हैं, सियासी इनको तो इस्लाम में बात की फिक्र है। क्यों? कादियानी को पता है कि जिस वक्त मदरसे वाले अताउल्लाह शाह बुखारी की क़यादत में इकट्ठे थे, खानकाह वाले इकट्ठे थे, मसाजिद वाले इकट्ठे थे, मदारस वाले इकट्ठे थे, उस वक्त सियासी कुव्वत नहीं थी तो कानून नहीं बना। और जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी के दौर में तमाम खानकाहों, मदारस, मसाजिद, मकातिब वाले साथ साथ सियासी उलमा भी थे तो कानून बना है। इसीलिए वो चाहता है कि मैं उम्मत का रिश्ता सियासी उलमा से काट दूं, और हम जाने अनजाने में उसकी बात मानने पे बैठे हुए हैं। तो भाइयों, सियासत भी इस्लाम में पैगंबर की मीरास है। मैं एक बात करता हूं, अगर आपको रब ने मुंह में जबान की ताकत दी है तो मुझे जवाब देना। सियासत जो पैगंबर की मीरास है, इस वक्त पूरी दुनिया में वो कौन सा ऐसा आलिम है जिसने हुजूर की इस मीरास को थामा हुआ है? नाम लीजिए।
اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو نام لیجئے، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. یہ ماننا پڑے گا. نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. نعرہ تکبیر. یہ ماننا پڑے گا. اس وقت اس بندے نے اس میراث کو تھنبھالا ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے اور نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو ملی ہے. تو بھائی آپ مان نہیں سکتے تو ان کے خلاف بک بک بھی نہ کی جائے. میں اس لیے کھلا کھلا جملہ کہتا ہوں، کوئی نظم میں کہے یا کوئی نثر میں کہے، کوئی تقریر میں کہے یا تحریر میں کہے، کوئی طرز میں کہے یا عام زبان میں کہے، مولانا کے خلاف بولیں گے تو تمہیں وہاں وہ زانی شرابی لوگ تو اچھے نظر آتے ہیں اور 6 لاکھ علماء کے قائد میں تمہیں اعتراض نظر آتا ہے. اپنی عقل کا علاج کراؤ. میرے دوستو، یہ بھی پیغمبر کی میراث ہے اور اس مرد حر نے سنبھالی ہوئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ مولانا کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، ہر شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا میں پوچھوں گا کہ اب کیا ہے پیچھے. تم ڈھونڈتے پھرو گے بندہ، تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے. یہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ کے جنازے میں نہیں گیا، اسلام آباد میں بیٹھ کے. لیکن جب مولانا نے عدم اعتماد کے لیے حکومت کی دم پہ پاؤں رکھا ہے، اب گجرات کے چودھریوں کو وڈیرے پر، ان کے ڈیرے پر آ کر ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے. تم مولانا کی طاقت کیا جانتے ہو؟ اب یہ وہاں رو رہے ہیں چودھریوں کے پاس. تو بھئی تمہیں اتنی ضرورت تھی تو عبدالقدیر خان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تم بھی اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی اسلام آباد میں تھا. عجیب بات ہے. اور مولانا کے رونے کی، مولانا کے مقابلے میں رونے والوں کی آوازوں کی، ان کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی طاقتیں کتنی ہیں. اور آپ نے 2013 میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر آئیے، مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے. وفاقی وزیر کو ہم نے رگڑ کے جو جواب دیا ہے، اس جواب میں اس کلپ کا ایڈ ہم نے دے دیا ہے، آپ سن لینا. 2013 کے الیکشن سے پہلے قادیانیوں کے پاس یہ تحریک انصاف کی لڑکی نادیہ رمضان چودھری، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ لنڈن سیکریٹریٹ پی ٹی آئی، وہاں گئی اور قادیانیوں کے جو موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور، جو مرزا طاہر کا بیٹا ہے، وہ مرزا ناصر کا بیٹا ہے، وہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے اور وہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے. مرزا قادیانی کے 5ویں پوتے کے پاس گئی کہ ہمیں ووٹ دو. تو اس نے کہا نادیہ تو ایک لڑکی ہے، تیری جماعت کے چیئرمین عمران خان نے جب تحریک انصاف بنائی تو مجھ سے ووٹ مانگا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ووٹ تو دوں، تو اسمبلی میں ہمیں حقوق دلوائے گا، لیکن یاد رکھنا. سرخ رومال حضرت نے کیا ہوا ہے، اس پیلے رومال کی طرف، وہ پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قادیانیوں کا سربراہ کہ جب تک یہ پگڑی والا یعنی مولانا فضل الرحمان کہ جب تک یہ اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گل سکتی. مولانا فضل الرحمان سے 7 سمندر دور بیٹھا انگریز کا خود کاشتہ پودا اس پگڑی سے کانپ رہا ہے. اور میں حیران ہوں ان کاسالیس مولویوں پہ جو حکومتی ٹاؤٹ بنے پھرتے ہیں اور ویڈیو اور میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو. اور تو مولوی ہے تو بتا، ہمیں تبلیغ سناتے ہو، تدریس سناتے ہو، تعلیم سناتے ہو، تجوید سناتے ہو، تصوف سناتے ہو، تو سیاست کی آیات بھی سناؤ اور حدیث بھی سناؤ. یہ تو آپ نے کبھی نہیں سنائی ہمیں، اس پہ دلائل نہیں ہے، یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے، کبھی یہ بھی سنا دو. اس پر تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ میں کھلا کھلا کہتا ہوں، جو بندہ حق اہل حق بننا چاہتا ہے اسے یا مدرسہ بنانا پڑے گا یا مدرسے والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق بننا چاہتا ہے یا امام مسجد بننا پڑے گا یا امام مسجد کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق رہنا چاہتا ہے یا خود تصوف کی خانقاہ اکابر کی اجازت سے چلانا پڑے گی یا تصوف والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی، یا خود تبلیغ کرنی پڑے گی یا تبلیغ والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اور اہل حق بننا چاہتے ہو تو سیاست اسلامیہ کرنی پڑے گی یا ان سیاستدان جمعیت علماء کے لیے دعا کرنی پڑے گی. تم سیاست بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے، کتی چورانہ رلی کھڑوتی ہے.
تم دعا بھی نہیں کرتے, سیاستدان جمعیت علماء کی قدردانی بھی نہیں کرتے, تمہاری دال کالی نہیں, تمہاری پوری دال کالی ہو چکی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور میں قسم سے کتنے دنوں سے اس بات پہ چل رہا ہوں. میں نے کہا جو تم ہمیں کہتے تھے نا ایسی اور علماء کی آپ ویلیو گھٹاتے تھے, میرے رب نے مجھے زندگی دی, میں گلی گلی میں ایسے افراد پیدا کر جاؤں گا جو تم سے سوال کریں گے کہ مولانا اگر تبلیغ دین کا حصہ ہے, تعلیم دین کا حصہ ہے, تجوید اور تصوف دین کا حصہ ہے, تو اسلامی سیاست دین کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ پوچھیں گے نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ پوچھیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے کھلی کھلی بات ہے بھائیو, انبیاء کرام کی سیاست کی میراث جمعیت علماء نے سنبھالی ہے. اور میں آخری بات اس سوال پہ کروں, ہمارے کہنے پر لوگ مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں, ہمارے کہنے پر صدقات دیتے ہیں, عطیات دیتے ہیں, پر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کہنے پہ جمعیت علماء کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا نہیں ہے, ہم نے بتایا نہیں ہے, ہم نے سنایا نہیں ہے, ہم نے سمجھایا نہیں ہے, ہم نے دلائل سے انہیں ریلائز کرایا نہیں ہے. ہم ریلائز کراتے وہ مانتے اور جمعیت علماء کی تائید کرتے. نعرہ تکبیر. دینی مدرسے مولانا اعجاز صاحب زندہ باد. جزاک اللہ. کیا مولانا وضو کے دوران باتیں کرنا جائز ہے؟ بھائی وضو کے دوران باتیں نہ کریں, کیونکہ وضو خود عبادت ہے. ایک عبادت میں ٹھہر کے دوسرے سے حال حوال کریں, لالا کیا حال ہے, چنگا ود ہے, اچھا ود ہے, یہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک عبادت ہے, آپ اس عبادت کو عبادت رکھیں. خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں, خودکشی کرنے والا عذاب بھگتنے کے بعد جنت. بھائی خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا, گناہ گار ہوتا, تو گناہ گار کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں, آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جو منع ہے نا, کسی بڑی عالم دین شخصیت کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا جنازہ پڑھے تو لوگ خودکشی کو جائز سمجھنے لگیں گے, تو اس لیے کوئی اتنا بڑا بندہ نہ جائے, عام مسلمان تو ضرور جائیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اللہ چاہے گا تو عذاب اس کا معاف فرما دے, ہے تو بہت بڑا جرم. قضا نماز گھر پر ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, جب نماز قضا ہو گئی ہو تو پھر آپ گھر پہ ادا کر لیں. یہ پورا خط لکھ کے بھیجا نے, خدا انہوں حج تلے بجے. مفتی صاحب تشہد کی حالت میں کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائی تشہد ہی پڑھ سکتے ہیں, التحیات للہ. کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ جی جتنی آتی ہے آپ کو وہی التحیات پڑھ سکتے ہیں, کوئی آگے آپ بڑھا دیں گے؟ بھئی التحیات جہاں پوری ہوتی ہے ہو گئی, آگے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھو گے؟ خدا کے بندے, آپ نے التحیات ہی پڑھنی ہے. نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ فیل, دوسری رکعت میں سورۃ المعون کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اصل یہ سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورت کا وقفہ نہیں دینا چاہیے, 2 سورتوں کا وقفہ دینا چاہیے. تو یہ بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی 2 سورتوں کا وقفہ دے دے, تو 2 سورتوں کا دینا چاہیے, ایک کا نہ دیں. اگر آپ ایک کا دیں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ آپ اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہتے, کوئی خاص وجہ ہے. اس وجہ سے علماء 2 کا وقفے کی بات کرتے ہیں. استخارے کا آسان طریقہ بتائیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا. یہ پوری دعا بخاری شریف میں موجود ہے, آپ علماء سے لکھوا لیں. یہ استخارے کی دعا ہے, یہ آپ پڑھ لیں. 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر آپ کے دل کا خیال ایک جگہ بیٹھ جائے گا. ہاں توبہ کر لیں, نہ تو مان لیں, بس یہ چیز ہے. اس کے لیے خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے, دیکھ لیا تو ٹھیک ہے, نہ دیکھا تو ٹھیک ہے. اصل میں دل کا میلان چاہیے. اگر فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد میں ہم درود پاک بھی پڑھ لیں تو امام کے سلام کے بعد رکعت پوری کر سجدہ, امام کے پیچھے جب تک آپ بیٹھیں آپ پر کوئی سجدہ صاف نہیں ہے. آپ نے جو بھی پڑھ لیا ہے بس پڑھ لیا. اکیلا پڑھا ہوتا تو پھر بات اور تھی. ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کریں, اللہ عافیت کمائے, اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. انبیاء کرام سے ملاقات جس میں مثالی سے ہوئی تھی یا حقیقی سے؟ جس میں مثالی کیسا کہتے ہیں؟ خدا کے بندے, حضور پاک نے فرمایا رأیت موسیٰ جسماً مثالیاً, یا رأیت موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. جس میں مثالی کیا ہوتا ہے؟ جس میں مثالی کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے, جس میں مثالی کا لفظ حضور کے کسی فرمان میں نہیں ہے, یہ آپ نے لیا. تو جس میں مثالی کوئی اور چیز کی مثال میں ہم دیتے ہیں. انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے اصلی جسم اور روح کے ساتھ نماز پڑھی ہے. لا تدرک الابصار کا مطلب دنیا میں رہ کے آپ اور ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, یہ لا تدرک الابصار کا مطلب ہے. حضور تو دنیا سے اوپر جا کر عرش پہ دیکھ کر آئے ہیں, یہ اس کے خلاف نہیں ہے. ایک مولوی صاحب کا لکھا ہے کہ وہ حیاتی ماتی ہیں. بابا ان سے خود جا کے پوچھ لو, میں اب مولویوں کو صفائیاں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. جو حضور پاک کو قبر میں زندہ مانتا ہے
وہ حیاتی ہے، جو نہیں مانتا وہ مماتی ہے، اس سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ ایک بندہ جس نے کہا میں مماتی نہیں، پھر کلما کی طلاق پر اس نے دستخط کیے، اس کے مماتیوں کے جھنڈے اٹھائے، موٹر سائیکل پہ لگائے، کہہ رہا ہے فلاں موقف پیش کر بتائیں، منافق مماتی ہے بھائی، ہے بچے سے، ٹھیک ہے، رول گول کھاتا، پتہ نہیں بیویوں کی کلما پہ بھی لفظ لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس نے ساتھ انشاءاللہ لکھ دی ہو تو پھر تو طلاق کو وقوع نہیں ہوتا نا، اس نے مولوی والی کو کلی نکالی اور آپ کو نہ پتہ ہو تو اس لیے کسی اتھینٹک مولوی سے اس کو چیک کرائیں، کوئی باگھڑ جیاں بندہ ہوئے نا نپ گن سے کو۔ کوئی مسجد کا امام مقتدیوں کو ناجائز کام کرنے کا کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہوگی، وہ کیا ناجائز کام ہے ذرا بتائیں مجھے۔ آپ ایسے کہتے ہیں ناجائز کہتے ہیں، وہ ناجائز نہ ہو، آپ اس کو ناجائز سمجھ رہے ہوں، پھر تو ایسے مولویوں کے خلاف آپ بولیں گے تو میں علماء کا دفاع کرنے والا ہوں، میں علماء کا مخالف نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ آپ وجہ لکھتے تو میں وجہ بتا دیتا۔ مفتی صاحب ایک پیر ہے سوشل میڈیا پہ دھوم، میں اس پیر صاحب کو نہیں جانتا جو سوشل میڈیا پہ کوئی دھوم مچائے ہوئے ہیں، ایک مسئلہ تفصیل سے بتائیں، حافظ اور ایک حافظ اور کوئی نہیں نماز پڑھاتا ہے، صرف جمعے میں خطبہ پڑھتا ہے، 2 فرض پڑھاتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ہاں اگر کوئی عالم میسر نہیں ہے جو تقریر کر سکے تو حافظ صاحب خطبہ پڑھ دے، 2 رکعت آپ پڑھ لیں ایک اذان کے ساتھ تو ہو جائے گی، کوئی نہیں مسئلہ، کیا ہے، اس سے تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ علماء ڈھونڈیں، آج کے دور میں ہم اتنے یتیم نہیں ہوئے کہ ہمیں جمعے کے لیے مولوی بھی نہ ملے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں مولوی اتنے ہیں کہ تراویحوں بیچارے گھروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، مساجد کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو مولوی نہیں لبدا، سبحان اللہ، اپنی نیت کو رولا ہے۔ لوگ مولویوں پہ بولنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولانا اعجاز صاحب، میں ایک جگہ گیا، میرے ایک شاگرد ہے وہاں عالم ہے، تو اس کے لیے مجھے عوام نے شکایت کی کہ آپ کے شاگرد مولوی صاحب ہے نا یہ تہجد نہیں پڑھتا، آگے میں نے انہیں کہا بھائی وہ پڑھے یا نہ پڑھے اللہ سے اس کا واسطہ ہے، تم کون ہو؟ تمہیں نمازیں ٹھیک پڑھاتے ہیں؟ نمازیں ٹھیک پڑھاتے تو اس کی بات کرو، نہیں اب مولوی تہجد پڑھے تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے وہ گھر میں چھپ کے پڑھ لیتا ہو۔ تو عجیب سوال، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک مولوی صاحب تھا بیچارہ، وہ ہوٹل سے گزرنے لگا نا تو پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا تھا، ٹی وی لگی ہوئی تھی، تو اب سارے ٹھہر گئے تھے، مولوی صاحب بھی ٹھہر گیا، او چھکا لگ گیا، او چوکا لگ گیا، مولوی صاحب دیکھنے لگا، تو مولوی صاحب مسجد میں آیا، نماز پڑھ، لوگوں نے کہا نہیں پڑھتے، وہی مقتدی جو اس کے ساتھ دیکھ رہے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو میچ دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، نہیں ہوتی تیرے پیچھے نماز۔ میں گیا تو مجھے ایک پرچی آ گئی کہ مولوی صاحب نے میچ دیکھا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ٹی وی دیکھتا ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کوئی میاں ہے، مطلب گل بیچ کوئی ہو رہا ہے، یہ اصل رولا مولوی نہ ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ تمہارے گھروں میں ٹی وی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر تمہاری اس ٹی وی والے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، تم بھی دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے، دونوں ایک جیسے تمہاری ہو جاتی ہے۔ ہاں تم میرے خیال میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دل رحمانی ہو نا، تمہارے گھر میں تو نہیں ہے اور مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تھوڑا گزارا کرو۔ پھر میں نے مولوی صاحب جو ہمارے حافظ تھے وہ کو بجا کھلا کیتا ہے، خدا دا بندہ نہیں ٹھیکا، کیا ضرورت پڑ گئی ہے تجھے، تو ٹی وی دیکھنے کے چکر میں بیٹھے، پوری عوام کو نک کب وہی بیٹھے کو گزارا چکی تک ہے۔ تو کبھی کبھی مولوی بیچارے سے ہو جاتا ہے تو آپ معاف کر دیا کریں، بابا تم جس بکری کا دودھ پیتے ہو اس بکری کی مینگنیاں بھی خود صاف کرتے ہو، اس مولوی سے کچھ کمی ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سمجھا دیا کریں، یہ نہیں جو ڈنڈا چاہ کے کھڑو تو مولوی صاحب نہیں کر رہے، آپ تھوڑا گزارا رکھ لیں۔ گانے کی تعریف کیا اور گانا کسی کہتے ہیں؟ ابھی بابا کسی میراثی سے پوچھ لو، گانا کسے کہتے ہیں اور گانے کی تعریف کیا ہے؟ گانے کی تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے، ہے بھی غلط چیز۔ حدیث میں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر، کہ گانا گانے سے دل میں ایسے نفاق ہوگے گا جیسے پانی دینے سے کھیتی اگتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میراثیوں والے کام سے بچیں، آپ گانا نہ گائیں نہ گانا سنیں۔ مولوی صاحب یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو سا سمجھی بیٹھے ہوئے۔ اچھا یہ سوال ہے، میں نے سمجھے کوئی اشتہار بھیجا ہے، ابو طالب کو حضرت ابو طالب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے؟ بالکل جائز ہے، آپ حضرت ابو طالب کہہ سکتے ہیں، میں تو ان کا احترام کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب اس لیے کہتا ہوں انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پرورش کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، جناب حضرت ابو طالب ہم کہتے ہیں۔ باقی اسلام کا معاملہ وہ سب کے سامنے ہے، میں ان کے اسلام کا تو قائل نہیں ہوں، وہ تو باقی معاملہ موجود ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا تھے، انہوں نے خدمت کی ہے، تو جو ہمارے نبی پاک کی خدمت کرے ہو بھی سگا چچا، تو اس طرح کہ آپ
जुमले और इस तरह बातें करेंगे तो थोड़ा सा बंदे को आदाब का ख्याल करना चाहिए। मैं जब भी नाम लूँगा उनका इज़्ज़त और एहतराम से नाम लूँगा। अगर फजर की सुनते रह जाएं तो नमाज के फ़राइज़ के बाद पढ़ें या सूरज निकलने के बाद? हदीस पाक में बाद मा तत्लु शम्स, जब सूरज तुलू हो जाए उसके बाद पढ़ें, फ़र्ज़ों के बाद आप नहीं पढ़ सकते। हज़रत ये बताएं कि मिर्ज़ाइयों की ज़मीन काश्त करना कैसा है? मिर्ज़ाइयों से सोशल बाइकाट करें, किसी किस्म का कोई मामला जायज़ नहीं है, मिर्ज़ाइयत से जायज़ नहीं है। मैं यहूदियत, ईसाईयत और साबियत की बात में करूँगा। ईसाई, यहूदी और साबी हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, लेकिन सच्चे पैगंबर के पैरोकार हैं। अगरचे इस टाइम वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने दौर के सच्चे नबी को मानते हैं, और मिर्ज़ाई झूठे नबी को मानते हैं। इसलिए इनमें और उनमें बड़ा फ़र्क है। नमाज में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल आए नमाज टूट जाती है, किसी और चीज़ का ख्याल आए तो नहीं टूटती। बेईमानी है, गलत है। कौन कहता है? हम जब नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हैं तो किसका ख्याल आता है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा बारिक कहते हैं, किसका ख्याल आता है? हुज़ूर का। कौन कहते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ख्याल से नमाज टूटती है? एक शख्स ने मुझे कहा हज़रत थानवी ने लिखा है गधे घोड़े का ख्याल आए तो नमाज नहीं टूटती और हुज़ूर का आए तो टूटती है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। झूठ बोलते हो तुम। ये हवाला हज़रत थानवी का दिखा दो। ये मेरे तीसरे ससुर ने मुझे मक्का मुकरमा से घड़ी तोहफ़ा भेजी है, मुझसे तोहफ़ा ले लो। वाह, ये माशाअल्लाह और जज़ाकल्लाह आपने घड़ी पे नहीं कहा। ठीक है, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह घड़ी पे नहीं कहा, आप समझे है ना। वो त्रीजे सौरे वाला लफ्ज़ खुश कर गया। तो नमाज ये कहते हैं दुआ कर लें अल्लाह हमारी दूसरी शादी करे। ऊंचा कहे ना ताकि तो कोई घर पहुंचेगा हाल। एक जासूस तो तुम्हारे नाल है बेटे सारे तशरीफ रखे सर जी। ठीक है, मैं आ दूँ। तो भाई दूसरी शादी के लिए अगर पहली के हुकूक आपने 100% पूरे किए हैं फिर वो आपको इजाज़त देगी। और आप पहली को भी 20 रुपए देकर कहें भैया मौत मोदी हुई नहीं तो वो कब करने देगी आपको दूसरी शादी? 20 देकर आप कहें 20 रुपए बहुत है, वो 20 मांगे तुम 100 दो, फिर पता चलेगा बाकी दूसरी शादी कर सकता है। ठीक है, ये वही हाल है। एक बंदा दुबई से आया और आकर कहा रेवड़ियाँ ले लो। मैं अल्लाह खलाना तू चकवाल तो है रेवड़ियाँ ले ला पे कोई दुबई वाला रियाल ते दिरम अपने बालों को लेंदे, तो दुबई वाला तो दिरम देते हैं अपने बच्चों को, तू रेवड़ियाँ देता फिर रहा। तो भाई आप पहली के साथ हुस्न सलूक करें, बेहतरीन माँ जबीन दिल नशीन हसीन रखें, इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं। मेरे ऊपर कल लोगों ने इस तरह फूल फेंके, जैसे ये फूल है। मैंने कहा ये फूल अपनी बीवी के ऊपर फेंको। मैंने कहा लोग कहते हैं ना कि ए फूल मेरी फूल को ये फूल दे देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल दिया है। तो मुझे वो कहने लगे कि जी वो नहीं है, जिसकी बीवी नहीं है वो क्या करे? मैंने कहा वो अम्मा जी को फूल दे। जैसे तुसा समझिए वो ठीक, कोई नहीं। जोहर की जमात में बंदा शरीक हो गया, जमात के बाद वो पहले 2 सुन्नत पढ़े या 4, 2 और 4 में जो भी पहले पढ़े गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। क़ज़ा नमाज का दुरुस्त तरीका ये है कि मैं क़ज़ा नमाज दोबारा लौटा रहा हूँ। 3 भाइयों की 3 बहनों से शादी हो सकती है, अगर हो सकती है तो कुछ लोग कहते हैं इनके घर में नुकसान है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी तो कोई बात। आप 3 भाई हैं और किस जगह 3 बहनें, आपकी शादी हो गई तो बहुत अच्छा है। 3 ससुरों की दावत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही सास ससुर की दावत करनी। 10 सालों की शादी नहीं, दावत नहीं देनी होगी, एक ही घर में सारे साले बराबर हो जाएंगे। ज्यादा भड़वियां दे लोड़ न पोसे, एक के घर ही सारा काम पूरा। अंधा वंडे रेवड़ियां ते वल देवे आपको। ठीक है, एक ही घर में तो बहुत बेहतरीन माँ जबीन दिल नशीन हसीन मसला है भाई। मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ, करना चाहिए। ठीक है भाई, अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे।